کیسا آپ محسوس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جوانی اور ہمارا آج کا نوجوان، اور کیسے آپ کی جوانی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیں، بہت ساری باتیں استاد محترم نے جو کی ہیں، میں بھی اس وقت ان کی گفتگو جو ہو رہی تھی کہ جس ماحول میں ایک کردار کی گواہی مشکل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت نے جن کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرنا ہوتا ہے، اس مشکل دور میں اللہ تعالیٰ ان کو کردار کی وہ پختگی اور وہ حسن سیرت، وہ حسن کردار عطا کرتے ہیں کہ جو واقعتاً اس ماحول میں رہ کے ادا کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اچھے ماحول میں اچھا بننا یہ کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہے۔ انبیاء کے واقعات کو اگر دیکھا جائے تو ٹف ٹائم ان کو اتنا ملا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو بالخصوص جوانی کا ٹائم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی بہترین اور اسوہ کامل ہے۔ جی تو ہمارے نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت رول ماڈل کے طور پہ جو آج ویسٹ سے وہ چیزوں کو مستعار لیتے ہیں اور رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت کے ہر گوشے میں، ہر پہلو کو اگر دیکھا جائے، ہر جہت کو اگر دیکھا جائے، تو ہمارے لیے بہترین آپ کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی جوانی کی عمر کو دیکھیں تو اس میں بالخصوص جو ایک واقعہ ہمیں 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو مال لے کے جاتے ہیں، تو اس میں بہت بڑی جو آپ کی دیانتداری تھی جو میسرہ نے آ کے بیان کی، اور اس ماحول میں جہاں پہ بد دیانتی ہے، بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، تمام معاملات وہی جو اس دور میں آپ نے پہلے ذکر کیا، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود رسالت مآب علیہ السلام نے ایک ایسا کردار کا ایک خوبصورت منظر پیش کر کے دکھایا اور قیامت تک ان لوگوں کو سبق دے دیا کہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر سچ بولیں تو کام نہیں چلتا، جھوٹ بولنا جی ہماری تو مجبوری بن گئی ہے نا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے کردار کی پختگی اور سیرت اور حسن کردار کی جو عملی طور پہ صورت ان کے سامنے پیش کی، وہی ہمیں ایک تو اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہر وہ انسان آج بھی اور قیامت تک جو کردار میں حسن رکھتا ہے، جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، آج بھی دنیا کی طرف سے اس کے لیے اعزازات اور اکرامات اس میں کمی نہیں آتی۔ بالکل۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ان ایام میں بہت سارے افراد کی طرف سے آفر ہوئی، شادی کے لیے کہا گیا، اور ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حسن کی تعریف وہ تھی جو آپ کے سامنے کی گئی، اور آپ نے خود آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ پھر آپ کی زندگی میں جو ہمیں ایک اور بہت بڑا سبق بالخصوص نوجوانوں کو کہ ایسے لمحات میں جب جوانی کی عمر میں شادی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلی شادی کی ہے وہ آپ سے عمر میں بڑی تھی، اور خاص کر وہ پہلے سے ان کی اولاد موجود تھی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اپنے کردار سے ان کو اپنا گرویدہ بھی بنایا، اور پھر جس انداز میں زندگی پر ان کی وفات کے بعد بھی جو کلمات خیر آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں احادیث میں بھی، سیرت طیبہ میں بھی۔ تو ایسے ماحول میں کہ جب اپنی پاکیزہ زندگی کو بچانا مشکل ہو، ایسے ماحول میں رہ رہا ہو آدمی، اور خاص کر جو اللہ نے آپ کو ظاہری حسن عطا کیا تھا وہ بھی ہو، اور پھر اشراف مکہ میں سے ہوں، قریش میں سے ہوں، آپ کو کوئی رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو جہاں پہ اس نے رشتہ کرنا ہے، جہاں پہ اس نے شادی کرنی ہے، جہاں پہ اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، یہ اپنا معیار کس چیز کو رکھتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو آپ کی دو خوبیاں جن کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس وقت اگر بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہ دو خوبیاں ہیں، ایک دیانتداری اور ایک سچائی۔ اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ویسٹ تمام تر اپنی خرابیوں کے باوجود اگر آج
ان کی کچھ اچھائیاں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، خاص کر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، تو وہ شاید ان میں سے ایک دو یہ بھی چیزیں ہیں کہ دیانتداری اور کوالٹی میں جو وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسلم، جن کے بارے میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ لا آ گیا، اگرچہ اہل علم نے اس کی بہت ساری توجیحات پیش کی ہیں کہ یہ ایمان کامل مراد ہے یا اس سے لا سے کیا مراد ہے، لیکن اگر اس کا ہم صرف لفظی معنی دیکھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بد دیانت آدمی ہے اس کا ایمان کوئی نہیں، اور جو بد عہد آدمی ہے یعنی جو زبان کا سچا نہیں ہے، جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے آپ کی جوانی کے پہلو جتنے بھی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو آپ کی دیانتداری، آپ کی سچائی، آپ کا خلق، آپ کا جو معاملات کی درستگی تھی، وہ سارے کے سارے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کی یہی عمر جس میں پیسے کی ہوس اور ڈالروں کے پیچھے دوڑنا، اور اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا پڑے، چاہے رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت سے ہٹ کے، بس مطلب جو خواہش میں بات آئی وہ معاملہ کرنا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے جوانی کے ایام میں کس طرح آپ نے بہترین حسن سیرت کا مظاہرہ کیا۔